محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر تماشا اور کھیل۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ یہ بات جان لیتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں اس کا دین خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب اللہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ہماری نعمتوں کا انکار کریں اور کفر کریں۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی 4 دن کی زندگی سے فائدہ اٹھا لیں، پھر عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64، 65 اور 66 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور قرآن مجید کا یہ 21واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، فرمایا یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ تمہیں مال، دولت، مکانات، اولادیں اور یہ رونقیں دی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری کھیل تماشا ہے۔ جس طرح کھیل جب ختم ہوتا ہے تو اس کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی، اسی طرح جب دنیا ختم ہوگی تو اس میں سے کچھ بھی تمہارے لیے نہیں بچے گا۔ جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندے بنانے میں لگے رہتے ہیں اور جب شام ہوتی ہے تو ان کی کارکردگی صفر ہوتی، کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ تو فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، فرمایا سب سے گھاٹے والے، سب سے خسارے والے لوگ نہ تمہیں بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو محنتیں کر کر کے، مشقتیں کر کر کے تھک گئے،
اپنی ساری طاقت انہوں نے دنیا کمانے میں لگا دی اور آخرت کے لیے کبھی نہ سوچا۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، محنت کر کر کے تھکے ہوئے اور ان کو جہنم میں اوندھے منہ گرا دیا جائے۔ تو یہ دنیا اس آدمی کے لیے کھیل تماشا ہے جو آخرت کے بارے میں نہ سوچے، لیکن جو اس دنیا کو آخرت کی زندگی کے لیے استعمال کرے اس کے لیے یہ دنیا بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ دنیا نہیں، وہ پھر آخرت ہی بن جاتی۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حیوان کا معنی ہے الحیات الدائمہ، وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو فرشتہ ان کے لیے کچھ اعلانات کرے گا۔ وہ کہے گا یا اہل الجنہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنت والو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کچھ اعلانات ہیں، ذرا غور سے سنو۔ پہلا اعلان، فرمایا پہلا اعلان یہ ہے کہ آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے۔ ان بقیت لک الدنیا لم تبق لها، اگر دنیا تیرے لیے بچ بھی جائے تو تو دنیا کے لیے نہیں بچے گا۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے جتنا بھی مال اکٹھا کر لو، جتنا بھی کچھ جمع کر لو، تم ہوگے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، تم تو ہوگے ہی نہیں۔ تمہاری ایک لمٹ ہے 70 سال 80 سال بس، اس کے بعد وہ دنیا کسی اور کی ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ موت کا خوف ختم۔ فرمایا آج کے بعد تمہیں موت نہیں آنے کی، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، آج کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے۔ یہاں اگر آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو شوگر ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا بھائی، وہاں بیماری کا خوف بھی ختم۔ اور فرمایا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تمہارے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہاں تو بڑھاپا آ جائے تو خوبصورت بیوی بھی کسی کام کی نہیں، بہترین کار بھی کسی کام کی نہیں، مال و دولت کی کثرت میں بھی دل نہیں لگتا کہ بھائی جب میرے جسم ہی سلامت نہیں، ہاتھ پاؤں کھانپ رہے ہیں تو میں ان نعمتوں کو کیا کروں۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑی اور آخری بات یہ ہے کہ وَقَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ رَبُّكُمْ فَلَا يَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، آج کے بعد تمہارا رب تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہے، آج کے بعد وہ کبھی تم پر ناراض نہیں ہوگا۔ سارے خطرے، سارے خوف، سارے وساوس، سارے اندیشے سب ختم۔ ایک دفعہ جو جنت میں پہنچ گیا اس کو پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے۔ تو فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَآثَرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، کہ اگر وہ یہ بات جان لیتے تو جو فانی دنیا ہے اس کے اوپر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دیتے۔ اور فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سمندر میں بھنور آ جاتا ہے، کشتی ڈولنے لگتی ہے، اس وقت کہتے ہیں آج یہاں کوئی معبود ہمارے کام آنے کا نہیں، آج ایک اللہ کو پکارو۔ اکرمہ بن ابی جہل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو وہ وہاں سے بھاگا اور کشتی میں بیٹھ کر حبشہ کی طرف جانے لگا۔ راستے میں کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو۔ یہاں سمندر میں اللہ کے سوا کوئی کشتی کو بچانے والا نہیں۔ اس نے کہا بدبختو، اگر یہاں سمندر میں اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں تو خشکی میں بھی اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اس نے کہا یا اللہ ان لک علی عہد، یا اللہ میرے اوپر یہ تیرے ساتھ میرا وعدہ ہو گیا کہ جب میں یہاں سے نکلوں گا تو سیدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب اللہ نے اس کو نجات دے دی تو اس نے آ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو فرمایا کہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور جیسے ہی مصیبت ٹلی کہا او تم کون اور میں کون، میں تو بڑی چیز ہوں۔ اور پھر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی شروع کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، پھر ان کا حق دباتا ہے، پھر ان پہ ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، وہ ساری باتیں پچھلی بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جس طرح وہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اسی طرح وہ مصیبت دور ہونے کے بعد بھی اللہ کو یاد کرے۔ فرمایا لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا، یہ تھوڑی سی مدت ہے دنیا کی، اس میں ہماری نعمتیں کھا کر تم انکار کر لو، کفر کر لو، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو۔ فذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دیجئے، کھائیں، جانوروں کی طرح کھائیں، دنیا کے مال سے فائدہ اٹھائیں، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ فسوف یعلمون حین ینتقلون من الدنیا الی الآخرہ، فرمایا ان کو پتہ چل جائے گا جب دنیا سے آخرت کی طرف جانا پڑے گا، جب وہ سفر شروع ہوگا پھر انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا کہنا ماننا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی تھی، لیکن دنیا میں انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بھائی اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اسی دنیا میں اپنی معرفت حاصل نصیب کر دے اور آخرت کے بارے میں کچھ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔